وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں متواتر اپنے 6 بڑی عظیم نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان آیات و بینات سے مقصد یہ ہے کہ انسان ان میں غور کرے اور اپنے خالق حقیقی کو پہچانے، اس کی عظمت پہ اور قدرت کاملہ پر صحیح معنوں میں ایمان لائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی نشانی کا جو ذکر ہے وہ ہے تخلیق انسان، اور یہی ابتدائی آیات وحی میں بھی اللہ نے جو ذکر فرمایا تھا وہ بھی تخلیق انسان، کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جیسے بعض علماء اور مفسرین رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ ایک عالم کبریٰ ہے، یعنی یہ پورا عالم جو ہے ما سوی اللہ، یعنی آسمان زمین اور ان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں یہ سب عالم، تو اس کو کہتے ہیں سمجھانے کے لیے عالم کبریٰ، اور ایک انسان ہے اس کو کہتے ہیں عالم صغریٰ۔ تو اس لیے علماء کرام نے تو ایک عالم کبریٰ ہے اور ایک عالم صغریٰ ہے۔ تو انسان جو ہے گویا یہ عالم اصغر ہے، یعنی اس کو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کہو، ذہنی بیچارے کا ذہنی تباہ، اللہ شفا دے، اللہ جو ہے گویا یہ عالم اصغر ہے۔ کیا مانا کہ جو چیزیں اللہ نے پورے عالم میں رکھی ہیں وہ گویا اس عالم اصغر میں، اس کی مثال سمجھیں کہ ایک یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کے ایک اشکال پیش کیا، اور وہ اشکال یہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ قیامت میں جب اللہ مومنوں کو اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیں گے تو جنت میں 4 نہریں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ان کا قرآن میں ذکر فرمایا کہ ایک نہر جو ہے وہ تو شہد کی نہر ہوگی، ایک نہر جو ہے وہ خالص دودھ کی نہر ہوگی،
ایک نہر جو ہے وہ شراب جنت، یہ دنیا کا خبر نہیں، یہ تو حرام ہے نا، اس کی نہر ہوگی، اور ایک مائے جنت اس کی نہر ہوگی۔ اسی طرح جیسے حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ اس نہر سے براہ راست پانی جو ہے وہ حوض کوثر میں ڈالا جائے گا، اور یہ بھی احادیث میں ذکر ہے کہ ان تمام انہار کا مرکز جو ہے وہ تحت العرش، کیونکہ عرش تو سب سے اوپر ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ عرش جو ہے وہ تو سب سے اوپر ہے، وہ سب سے یعنی حتیٰ کہ کرسی سے، سماوات سے، سدرۃ المنتہا سے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات جو ہے کما یلیق بشانہ الرحمن علی العرش استوی۔ تو اب عرش کے نیچے سے وہ 4 نہریں ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، یعنی کوئی ایسی بات نہیں بلکہ نص قطعی ہے، انہار من ماء غیر آسن، اللہ نے فرمایا انہار من ماء غیر آسن، ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دنیا کا پانی کھڑا ہو جائے خراب ہو جائے گا، اور اسی طرح فرمایا کہ انہار من ماء غیر آسن انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہر، اور ایسا دودھ کہ جس کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں خالص دودھ ہے، کتنا رکھ لیں گے؟ ایک دن، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا ہے، اس میں لازماً ذائقے میں فرق آئے گا، اس کی خوشبو میں فرق آئے گا، اس کے پینے میں فرق آئے گا، اور جوں جو دیر ہوتی جائے گی وہ پھٹ جائے گا۔ تو وہ ایسا دودھ ہوگا جنت کا کہ اس میں لم یتغیر طعمہ، اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نہر ہے، چل رہی ہے، اور ابد الآباد تک چلتی رہے گی، کیونکہ جنت کی نعمتیں تو پھر ختم نہیں ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور اسی طرح نہر ہوگی لیکن ایک ایسے شراب سے کہ جو پینے والوں کے لیے باعث لذت و سرور ہوگا، وہ باعث عذاب نہیں ہوگا جیسے دنیا کا شراب ہے۔ اس کے پینے سے کیا ہوگا؟ دماغ خراب، سر درد، قے۔ لیکن وہ جنت لا یصدعون عنہا ولا هم ينزفون۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ایسی ہوں گی شہد، اور شہد بھی صاف، خالص شہد۔ شہد دنیا میں بھی ہے لیکن آخرت کی شہد کا کیا مقابلہ ہے؟ اور ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ جو شہد یہاں ہوتا ہے، آپ کتنی محنت کریں لیکن کچھ نہ کچھ اس میں اثر رہ جاتا ہے اس موم کا، اس لیے اس کو صاف کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ بھی ایک علم ہے، اس کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنا شہد خالص کیوں نہ ہو آخر سیاہ ہو جائے گا، ذائقے میں فرق آ جائے گا۔ جو تازہ شہد ہے وہ الگ چیز ہے، پرانا ہو گیا الگ ہے۔ تو اس یہودی نے اعتراض کیا، اشکال کیا کہ سیدنا علی، یہ آپ کے کتاب میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے جس پہ آپ کا ایمان ہے کہ وہاں نہریں ہوں گی، اور سب کا مرکز اصلی جو ہے وہ تحت العرش۔
اسی لیے ہے نا کہ 7 انسان جو ہیں وہ ظل العرش، عرش کے سائے میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مرکز ایک ہو اور نہریں مختلف ہوں۔ انہوں نے فرمایا یا تو ہر نہر کا مرکز بھی الگ ہو، بھی ایک ادھر ہے ادھر ہے ادھر، لیکن جب مرکز ایک ہے، جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف ملکوں میں ہیڈ بناتے ہیں دریاؤں پہ، اس سے پھر نہریں نکلتی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے، لیکن پانی تو ایک ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکز ایک ہو، اصل ایک ہو، آگے جا کر 4 قسمیں ہو جائیں، اور قسمیں بھی اتنی متغیر کہ ایک پانی ہو، ایک دودھ ہو، ایک شراب ہو اور ایک شہد ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں زیادہ علمی دلائل دینے سے بجائے تمہیں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم انسانوں سے کہا، اس نے کہا اچھا تمہارے منہ سے بھی لعاب نکلتا ہے، تھوک نکلتا ہے، وہ بھی پانی ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا کبھی تمہارے ناک سے بھی پانی بہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ناک سے بھی بہتا ہے۔ انہوں نے کہا کبھی کبھی کان سے بھی پانی نکل آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ بھی ہوتا ہے، انسان کے کان سے بھی کبھی کبھی پانی نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آدمی کو رونا آئے تو آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں، وہ بھی تو پانی ہے، نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا جب مرکز دماغ ایک ہے تو آنکھوں کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، ناک کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، منہ والے پانی کا ذائقہ الگ ہے، کان والے پانی کا ذائقہ الگ ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ انسان ایک ہے، دماغ ایک ہے، سر ایک ہے، مرکز اصلی تو ایک ہے نا۔ تو انسان کے تھوک کا الگ ذائقہ ہے، ناک کے پانی کا الگ ذائقہ ہے، آنسو کے پانی کا الگ ذائقہ ہے، کان کے پانی کا الگ ذائقہ ہی ہے۔ اس نے کہا اگر اللہ انسان میں یہ چیزیں بنانے پہ قادر ہے تو جنت میں بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ تو مقصد میرے کہنے کا یہ تھا، سمجھانے کا یہ تھا کہ آدمی اس بات پہ غور کرے کہ علماء نے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے عالم اکبر میں رکھی ہیں وہ عالم اصغر میں بھی۔ اب دیکھیں نا جی کہ باہر عالم اکبر میں ہوا ہے تو انسان میں بھی ہوا ہے، دیکھا نہیں کیسے پھونک مارتے ہو، کیسے ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں نکالتے ہو۔ اگر عالم اکبر میں آگ ہے تو انسان کے عناصر اربع میں بھی آگ ہے، دیکھا نہیں آپ ہاتھ کو رگڑیں کیسے گرم ہو جاتا ہے۔ اگر اندر وہ مادہ ناری نہ ہو تو گرم کس بات سے ہوتا ہے؟ اچھا اسی طرح عالم اکبر میں مٹی ہے، انسان میں بھی مٹی ہے۔ اس کا کبھی آپ نے تجربہ کرنا ہو نا تو ایک آج کل تو خیر بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے بڑے لوگوں نے گھروں میں بھی لگائے ہیں، اس کو کہتے ہیں سونا باتھ، یعنی غسل خانے کا ایک انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ سٹیم رکھتے ہیں، کیا ایک کمرہ ہوتا، کمرے میں آپ جا کے بیٹھ جائیں تو اس میں سٹیم ہے، غبار ہے، گرم غبار اٹھتے رہتے ہیں، وہ گرم ہو جاتا ہے کمرہ۔ وہ جب کمرہ گرم ہو جاتا ہے وہ ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ اتنی دیر آپ اندر بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ تو آدمی جب اندر بیٹھا ہوتا ہے نا اس کے پورے مسام جو ہے نا وہ بخار سے کھل جاتے ہیں،
اور پھر جب وہ تولیہ لے کے آپ کے بدن پہ رگڑتے ہیں نا، تولیہ پورا مٹی کا بھر جاتا ہے، حالانکہ آدمی روز نہاتا ہے، روز غسل کرتا ہے، لیکن اندر جو مٹی تو ہے نا۔ اسی لیے دراصل حمام کو حمام کیوں کہتے تھے؟ حمام کا تو معنی ہی گرم ہے۔ ہم نے تو آج کل ہر چیز کو حمام کہہ دیا نا، کہ بھی ٹھنڈا پانی ہے تو حمام ہے، وضو کی جگہ ہے تو حمام ہے، غسل ہے تو حمام ہے، ورنہ حمام کا معنی ہی یہی ہوتا تھا۔ یہ پہلے عراق میں، ترکی میں، اب بھی شاید ہیں کہ گول گنبد نما ایک عمارت بنا دیتے تھے اور اس میں کمرے ہوتے تھے، 1 2 3 4 5 10 20 50، اور اس کے باہر جو ہے نا کمروں کے ارد گرد وہ جگہ بنی ہوتی تھی، اس میں وہ لکڑیاں یا کولا جلاتے تھے، وہ دیواریں گرم ہوتی تھی۔ ان دیواروں کی گرمی کی وجہ سے بندے جب اندر جا کے بیٹھتے تھے، او پسینہ پسینہ ہو گیا، پھر ان کی صفائی کر کے پھر ان کو دوسرے صاف پانی سے نہلایا جاتا تھا۔ اسی لیے حمام کہتے ہیں، دوست کو بھی حمیم کہتے ہیں، کہ قیامت والے دن کافروں کے لیے ولا صدیق ولا حمیم، نہ دوست ہوگا نہ کوئی غم خار ہوگا۔ حمیم جو ہے مانا کہ جب دوست کو تکلیف پہنچے تو دوسرے دوست کو اس کی گرمی پہنچتی ہے۔ تو مانا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، ذرا غور کریں کہ اگر باہر ہوا ہے انسان میں، اگر باہر آگ ہے انسان میں بھی ہے، اگر باہر مٹی ہے انسان میں بھی ہے، اگر باہر اللہ نے پانی پیدا فرمایا انسان کے اندر بھی موجود ہے، کبھی منہ سے نکل رہا ہے، کبھی ناک سے نکل رہا ہے، کبھی کان سے نکل رہا ہے۔ تو جو عالم اکبر میں ہے گویا وہ عالم اصغر۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عالم میں اللہ نے اس کی روشنی کے لیے سورج رکھا، رات کی روشنی کے لیے اللہ نے چاند رکھا ہے، تارے رکھے ہیں۔ تو اللہ نے انسان میں بھی تو آنکھ رکھی ہے نا، اس میں بھی تو نور ہے نا۔ جیسے روشنی میں تمہیں ہر چیز نظر آتی ہے، آدمی آنکھیں بند ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، کھولو تو سب نظر آ رہا۔ جیسے باہر اللہ نے اندھیرا رکھا ہے، انسان میں بھی تو اندھیرا، آنکھیں بند کر لو اندھیرا۔ اسی لیے علماء مثال دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے نفس پہ غور کرو، اپنی تخلیق پہ غور کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مثلا یہ جو مسجل ہیں جن میں ریکارڈ کرتے ہیں، کیسٹیں بھرتے ہیں، سی ڈیز بناتے ہیں، لیکن ایک مدت کے بعد وہ چلتے چلتے پھر آواز ختم ہو جاتی۔ وہ بھی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہیڈ خراب ہو گیا، ہیڈ کام نہیں کر رہا اس کو۔ کیوں بھی؟ انہوں نے کہا جی اتنا چلا ہے کس گیا؟ وہ بھی اس میں تو بڑی اچھی تقریر بھری ہوئی تھی، وہ کدھر گئی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ختم ہو گئی، بیٹھ گئی، چلتے چلتے وہ شریط ختم۔ یہی وجہ تھی کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، جو اپنے دور کے انڈو پاک کا ایک مایہ ناز خطیب اللہ نے پیدا کیا تھا، کہ اس کے دور میں نہ اس کے بعد ابھی تک کوئی اس کے برابر کا خطیب پیدا ہوا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ کیسٹیں ویسٹیں اور یہ مسجل اور یہ چیزیں عام نہیں تھیں۔ ان کا ایک بڑا عقیدت مند تھا، ڈپٹی کمشنر تھا، وہ کہیں باہر دنیا کے ٹور پہ گیا تو وہاں سے وہ لے آیا وہ چھوٹا ٹیپ ریکارڈر۔ اسی طرح ملتان میں کوئی قریشی خاندان کے بڑے لوگ تھے، ان کے پاس بھی تھا، تو صرف 2 تقریریں شاہ صاحب کی ٹیپ ہوئی۔
اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ جو قریشیوں کے پاس تھا، چونکہ شاہ صاحب کی تقریر توحید پہ تھی اور وہ بیچارے پیر تھے، تو انہوں نے اس کو کاٹا پھاٹا کہ جہاں شاہ جی نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اس کو تو انہوں نے کاٹ دیا، جو تھوڑی بہت بچی وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، اور ڈی سی صاحب نے تو جناب چھپا کے رکھ لی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے دوستوں نے مطالبہ کیا کہ یار مہربانی کرو ہمیں شاہ جی کی تقریر تو سنا دو، اس بیچارے نے ٹیپ چلائی تو وہ بالکل آپس میں چپٹ گئی، وہ کیسٹیں وغیرہ ختم۔ وہ غریب آدمی نے وہ کیسٹ جو بڑا ایک مرد کلندر تھا، وہ راشی افسر نہیں تھا، بڑا انیسٹ آدمی تھا، تو انیسٹ آدمی تو پھر بیچارہ روٹی مشکل سے کھاتا ہے نہ، کتنے بڑے عہدے پہ کیوں نہ ہو۔ اس نے پتہ نہیں کس ملک میں رابطہ کیا کہ کسی طرح یہ بحال ہو جائے، انہوں نے کہا جی اب ختم۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھا پہلے وہ ریکارڈ فون ہوتے تھے باقاعدہ ایسے جیسے تھالیاں ہوتی ہیں، ان میں سوئی چلتی تھی، آواز آتی تھی، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ختم، سوئی گھس گئی، کبھی وہ ریکارڈ گھس گیا۔ لیکن اللہ نے جو تیرے منہ میں زبان رکھی ہے یہ تو آخر وقت تک بولتی ہے، بلکہ جوں جوں بندہ بوڑھا ہوتا جائے زیادہ بولتا ہے، کیونکہ پھر اس کی سننے والا تو ہوتا کوئی نہ، وہ لگا رہتا ہے بیچارہ اپنا۔ تو اس لیے اللہ نے جو عالم اکبر میں رکھا ہے اگر غور کرو گے تو وہ عالم اصغر ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال ذکر کی ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ وہ خاندان ہے جن کے سبب سے اللہ نے علم حدیث اور علم قرآن اور تفسیر جو ہے ہمارے پورے ہند میں پھیلا ہے، اس کا ذریعہ یہ خاندان ہے۔ بڑے کھلے دل سے آدمی کو اعتراف کرنا چاہیے، اللہ نے اس خاندان کو اسی خدمت کے لیے چن لیا تھا، اور پھر ایک سے ایک موتی پیدا ہوتے گئے۔ شاہ عبد العزیز پیدا ہوئے، شاہ عبد القادر پیدا ہوئے، شاہ رفیع پیدا ہوئے، سید اسماعیل شہید پیدا ہوئے، سید احمد شہید پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ اللہ نے اس خانوادے سے پیدا کیے جنہوں نے قرآن کی خدمت کی۔ اسی طرح اسلام جو ہے وہ آپ کے انڈو پاک میں جو پھیلا ہے وہ صوفیاء کرام بزرگ جب گئے ان کے ذریعے اسلام پہنچا۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کے طریقے سے کسی کو اختلاف ہے ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں اسلام کا ذریعہ جو بنے تو یہی لوگ بنے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں۔ تو انہوں نے بڑی عجیب مثال دی ہے، انہوں نے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے، تو تسبیح کا معنی تسبیح قولی بھی ہے اور تسبیح حالی بھی ہے، اور تسبیح بمانے نماز بھی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز نہیں، کوئی چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز یعنی کوئی چیز ایسی نہیں مگر جو اپنے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے۔ بعض علماء فرماتی ہیں یعنی ان کی تسبیح حالی ہوتی ہے،
لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں اپنی قدرت کے، اپنے حمد و تسبیح کا شعور رکھا ہے، لیکن اس کی تسبیح اپنی طرز پہ ہے، تیری تسبیح اپنی طرز پہ ہے۔ جانور ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، حتیٰ کہ پہاڑ جو ہیں وہ بھی تسبیح کہتی ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا ہے، یعنی لوہے کو بٹھی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر بٹھی میں ڈالے حضرت کے ہاتھ میں لوہا خود بخود نرم ہو جاتا، جیسے چاہو بناؤ۔ اور اسی طرح قرآن فرماتی ہیں ان کے معجزے کے ذکر میں، وَسَخَّرْنَا لَهُ الْجِبَالَ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان کے ہوا تابع کر دی، ہوا کو حکم دیتے اڑاؤ، اڑاتی ہے، اتارو، اتارتی ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پہاڑ اور پرندے یسبحن معہ، جب آپ تسبیح کہتے تو وہ بھی باقاعدہ تسبیح کہتے، تو پہاڑ تسبیح کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے اللہ ایک جانور نکالیں گے، اور وہ بھی جبل صفا کی پہاڑی سے نکلے گا۔ اخرجنا لهم دابة من الارض، اللہ فرماتی ہیں ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، اور وہ جانور ہونے کے باوجود ایسے بات کرے گا جیسے بندے بات کرتے ہیں۔ وہ جانور بات کر رہا ہے، پہاڑ بات کر رہے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں مکے میں میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، میں جب اس پتھر کے قریب گزرتا تھا تو پتھر مجھ پہ سلام کہتا تھا۔ پتھر بولتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک کا معجزہ دیکھیں کہ رحمت دو عالم اپنے مسجد نبوی میں لکڑی کے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ آپ پشت لگا کے کھڑے ہو کے خطبہ فرماتے تھے۔ ایک خشک یعنی کھجور کا تنا ہے، وہ کھڑا کر دیا گیا تھا کہ علامت ہو جائے بھی یہ ممبر ہے۔ حضور اسی کے ساتھ کبھی ٹیک لگا لیتے، کبھی قریب کھڑے ہو جاتے۔ تو ایک عورت نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دیتی ہیں، لیکن بیٹھنے کے لیے آپ کو کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ جب دو درجے، جب آپ خطبے کے درمیان میں بیٹھیں گے تو پھر کس چیز پہ بیٹھیں گے، نیچے بیٹھنا پڑتا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک غلام ہے اور وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر اجازت دے تو میں ممبر بنا کے پیش کروں۔ حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تو اس نے آپ کے لیے وہ ممبر بنایا جس کے 3 قدم تھے، 1 2 اور اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ جب وہ ممبر آ گیا، حضور پاک نے اس ستون کے ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیا، ممبر پہ بیٹھ گئے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس ستون سے رونے کی آواز شروع ہو گئی، رو رہا ہے۔ اب دیکھو لکڑی ہے لیکن فراق نبی میں رو رہی۔ ہم ماشاءاللہ حاجی ہیں، مکے میں رہتے ہیں، آپ کو بھی کبھی حضور کے فراق میں رونا آیا ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کیا کرو نا، اللہ کے حرم میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، کعبۃ اللہ ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، کبھی آپ کو بھی حضور کی محبت میں اور حضور کے فراق میں رونا آیا ہے؟
تو وہ تو لکڑی ہے، لیکن اللہ قادر ہے کہ اس میں شعور پیدا کر دیں، حیات پیدا کر دیں، اور اس کی آواز رونے کی جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ کوئی مشینیں لگا کے سنی گئی، سب سن رہے ہیں۔ حضور پاک نے اپنا منبر چھوڑ دیا، آگے اس کو سینے سے لگا لیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سینے لگانے سے وہ ایسے چپ ہوا جیسے بچہ روتا ہے نا تو اس کو ماں باپ چپ کراتے ہیں تو چپ کرتے 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 پھر چپ ہو جاتا ہے، وہ بھی ایسے پھر سانس لیتے 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 پھر چپ ہو گیا۔ تو اللہ نے ہر چیز ہے کہ جیسے تم کہتے ہو سبحان اللہ، اسی طرح لکڑی بھی کہے۔ ہر چیز کی تسبیح جو ہے وہ الگ ہے۔ تو اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غور کر کے دیکھیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ درخت جو ہیں وہ کھڑے ہیں گویا قیام کی حالت میں ہیں ہر وقت، اور انہوں نے کہا پہاڑوں پہ نظر ڈالو تو معلوم ہوتا ہے اتحیات پڑھ رہے ہیں بیٹھ گئے، اور جانوروں پہ نظر ڈالو تو بعض جانور جو ہیں 4 پاؤں پہ ہیں، معلوم ہوتا ہے ہر وقت رکوع کی حالت میں پھر رہے ہیں، اور بعض ایسے جانور ہیں جو زمین پہ پڑے ہوئے چلتے ہیں، وہ گویا ہر وقت سجدے میں پڑے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا گویا اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح تو ہر چیز کر رہی ہے، لیکن یہ انسان کا شرف ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسی عبادت عطا فرمائی ہے، نماز عطا فرمائی ہے کہ اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تشہد بھی ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، دعا بھی ہے۔ تو یہ شرف جو ہے انسان کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ اب دیکھیں نا، فرشتے ہیں، بڑی شان ہے ان کی، بڑی عظمت ہے ان کی، عبادن مکرمون، بڑی عظمت والے شان والے اللہ کے بندے ہیں، لیکن بیوی بچے تو نہیں ہے نا، کھانا پینا تو نہیں ہے۔ وہ ایک ہمارا دوست بیچارے فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، تو وہ ایک دفعہ حج پہ آئے تو میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، رات کو بیٹھ کے مجھے کہنے لگے مکی صاحب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو تم مولوی لوگ ہو نا، تمہیں اور تو کام ہے نہیں، بس صرف نماز ہی پڑھانی ہے تم لوگوں نے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہتے جی ایک اذان ختم ہوتی ہے، نماز پڑھ کے گھر پہنچے، پھر دوسری اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ہم تو بس یہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تو اوقات ہے۔ کہتے ہیں جی اوقات تو ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن بہرحال ان کو ہل چلانے ہوتے، گھاس کاٹنا ہوتا، بیلوں کو گھاس ڈالنا ہوتا، جانوروں کو پانی پلانا ہوتا، پھر پتہ لگتا ہے کیسے پہنچتا ہے آدمی وقت پہ۔ آپ لوگ فارغ ہیں، اللہ مفت کی روٹیاں دے رہے ہیں، بس آپ بھی اذانیں دے رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا عزیز کہ ہر بات پہ غور کرو، ہر بات پہ توجہ کرو کہ جانور ہے بات کر رہا ہے۔ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم گزرے، ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کے اپنی شکایت حضور کو پیش کی۔ حضور نے فرمایا اونٹ کے مالک کو بلاؤ۔ اونٹ کا مالک آ گیا، انہوں نے فرمایا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ کام زیادہ لیتا ہے، مجھے گھاس نہیں دیتا۔ اونٹ بولتا ہے
اچھا یہ تو قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پرندہ بولتا ہے، ہدہد نے آگے جو رپورٹ دی ہے، آج کل کے ماشاءاللہ آپ کے بڑے سے بڑے رپورٹر جو ہیں وہ بھی ایسی رپورٹ نہ بنا سکیں۔ سورۃ النمل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہدہد نے حضرت سلیمان کو جو رپورٹ دی کہ میں نے ملک سبا دیکھا، میں نے ملکہ دیکھی، اور ان کا عقیدہ بھی بیان کیا کہ وہ جو ہے وہ سورج کے پجاری ہیں۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ آج کے رپورٹر تو ہے نا، وہ ایک رپورٹر آیا، ایک مولوی صاحب نے تقریر میں کہا کہ فلاں آدمی جو ہے کان کا کچا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے کان کا کچا ہے۔ کیا مانا ہے؟ یعنی سب کی سن لیتا ہے، جس نے کہا ٹھیک ہے، جس نے جا کے کہہ دیا جی فلاں آدمی آپ کو گالیاں دے رہا تھا، اچھا ٹھیک ہے چلو۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کان کے کچے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا فلاں بندہ جو ہے وہ کان کا کچا ہے، رپورٹر نے لکھ دیا کہ وہ مولوی صاحب نے کہا فلاں بندہ جو ہے کتی کا بچہ ہے۔ مولوی صاحب بیچارے پکڑے گئے۔ ان کے جو ہمدرد لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے کہا مولانا آخر آپ عالم دین ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اور آپ بڑے مفسر قرآن ہیں، یہ آپ کی شان ہے کہ اپنے مخالف کو کہو کتی کا بچہ ہے؟ یہ تو گھٹیا لوگ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، عالم کی شان تو نہیں ہوتی۔ یہ تو منافق کی علامت ہے کہ اذا خاصم فجرا، کہ جب وہ جھگڑا کرے گا گالیاں دے گا۔ تو ٹھیک ہے وہ آپ کا مخالف ہے، لیکن حضرت آپ کو یہ بات زیب تو نہیں دیتی نا، آپ انسان کو کہیں کتی کا بچہ ہے، اور وہ اتنے بڑے اقتدار پہ ہے، عہدے پہ ہے، کیسے برداشت کرے؟ اور میں نے تو نہیں کہا اللہ کے بندے، یہ ٹھیک ہے میں اس کا مخالف ہوں، لیکن میں نے یہ لفظ نہیں کہے۔ آپ میری ٹیپ نکالیں، وہ تقریر سنیں، مجھے بھی یاد نہیں میں نے کیا کہا، لیکن مجھے یہ پورا یقین ہے کہ میں نے ایسی گندی بات نہیں کی۔ اس تاریخ کے جلسے کی الحمدللہ جب کیسٹ منگوائی گئی، ٹیپ منگوائی گئی، تو اس میں تھا کان کا کچا ہے۔ تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے تو گالی دی ہی نہیں ہے، یہ کہنا جو ہے یہ گالی تو نہیں ہے، یہ تو آدمی کی فطرت ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بات سنتے ہیں لیکن پھر آگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو جانے دیں۔ اور بعض ادھر سنی ادھر نکالی، اس کی سنی اس کی سنی، جس نے کہا سن لی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان جو ہے تو اب ملائکہ ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن ان کو نہ کھانے کا مسئلہ ہے، نہ پینے کا مسئلہ ہے، نہ بیوی کا مسئلہ ہے، نہ بچے کا مسئلہ ہے، وہ تو ہر حال میں تسبیح و تقدیس میں ہے کہ آسمانوں میں اتنی بھی جگہ خالی نہیں، الا وملک واضع جبہتہ یسبح و یقدس للہ، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے انسان اور تخلیق انسان جو ہے یہ بڑی عظیم بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کبھی غور کرو اس میں، اور پھر انسان کی شکل پہ غور کرو ماشاءاللہ، اور بنا کس سے ہے؟ من ماء مہین، ایک گندے پانی سے، یعنی کپڑے کو لگ جائے تو آدمی جب تک دھوئے نہ چین نہیں آتا، بو آ رہی ہے، یار یہ کیا لگا ہوا ہے، صاف کرو۔ اس پانی سے اللہ نے کیسی شکلیں بنائی، پھر تمہیں کیسے کیسے دماغ دیے، کتنے فلاسفر پیدا ہوئے، کتنی علماء پیدا ہوئے، کتنی ڈاکٹر پیدا ہوئے، کتنی محدث پیدا ہوئے، کتنی مفسر پیدا ہوئے، کتنی اللہ نے عالم میں رجال پیدا کیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تو ایک پانی تھا لیکن میں نے تمہیں انسان بنایا، تنتشرون، کیا مانا؟ اب تم پورے عالم میں پھر رہے ہو، کبھی عرب ہے، کبھی عجم ہے، کبھی شام ہے، کبھی شرق ہے، کبھی غرب ہے، کبھی دریاؤں میں ہے، کبھی فضاؤں میں ہے، کبھی ہوائی جہازوں میں ہے، کبھی گاڑیوں میں ہے، کبھی پیدل ہے، کبھی کسی چیز میں، پورے عالم میں پھر رہے ہیں۔ اور
اسی طرح ذرا غور کر لیں کہ سب سے پہلے مرجع بعید ہمارا کیا ہے؟ حضرت آدم. سب اولاد آدم ہیں. اچھا، آدم علیہ السلام کے بعد پھر سیدنا نوح علیہ السلام آئے، لیکن آپ کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن ہیں، 10 صدیاں ہیں. ایک دو دن کی بات نہیں. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال ہے. 950 سال تو آپ نے دعوت دی ہے توحید کی. اس کے بعد طوفان نوح آیا، سارا دنیا غرق ہو گئی، ختم ہو گئی. صرف وہ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے ہیں، یاد رکھیں. ایک تو غرق ہو گیا نا، کنعان جو ہے وہ غرق ہو گیا، اور جو بچے ہیں وہ سام ہے، حام ہے، یافس ہے. اچھا، پھر جتنا یہ عرب ہے، فارس ہے، روم ہے، سب سامی النسل ہیں. اور اسی طریقے سے جتنی افریقن ہیں وہ حامی النسل ہیں، اور جتنی اتراک ہیں، تاتار ہیں، یہ سب جو ہیں وہ یافس کی نسل سے ہیں. یعنی پھر اللہ نے ان 3 سے پورا عالم کی نسلیں چلا دیں. اسی لیے آپ دیکھیں اور غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا ہے، وہ تو مصر میں اکیلے آئے، غلام بن کے آئے، فروخت ہو گئے، مدتیں گزری، پھر آپ کا خاندان آیا، پھر ان کو اللہ نے آگے کتنا بڑھایا. یہ سارا بنو اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب کی اولاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کا نام جو ہے اسرائیل بھی ہے، تو اسی لیے آگے جو نسل ہے وہ بنو اسرائیل کہلائی. اسی لیے آپ اگر دیکھیں گے نا کہ عرب ہوں یا اسرائیل ہوں، ایک قرابت ہے ان کے درمیان میں، کیونکہ عرب جتنے ہیں مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ولد اسماعیل ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اور اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے. یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے اللہ پاک نے 2 لفظوں میں اگر غور کرو تو پورے عالم اصغر کی تصویر کھینچ دی ہے. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ بھی قرآن میں غور کر کے دیکھیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، آیات جمع ہے. آیات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اور من تبعیض کے لیے ہے من آیاتہ، یعنی بعض آیاتہ، نشانیوں میں سے، یعنی ایک نشانی نہیں، اس کی نشانیوں میں سے ان خلقکم، کہ اس نے تم کو پیدا کیا. تو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسی نے پیدا کیا. فرمایا ان خلقکم، جمع کا صیغہ، من تراب،
اور تم کو پیدا کیا مٹی سے. کیا مانا؟ یا تو آدم مٹی سے پیدا ہوئے، یا تم اگر نطفے سے پیدا ہوا تو نطفہ مٹی سے پیدا ہوا. نطفہ خون سے بنتا ہے، خون غذا سے بنتی ہے، اور غذا جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ. اللہ پاک نے پھر یہ دیکھیں عناصر اربع ہے، لیکن جزو اعظم جو ہے اس کا ذکر ہے کیا؟ تراب. ورنہ انسان میں تو عناصر اربع کا اجتماع ہے، لیکن تراب جزو اعظم ہے، اصل چیز تراب ہے. اس لیے آدم کی تخلیق میں بھی تراب کا ذکر ہے. خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون. اور کہیں فرماتے ہیں تین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی جگہ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اصل وجہ کیا ہے؟ کسی جگہ تین ہے، کسی جگہ ماء ہے، اور کسی جگہ تراب ہے، اور کسی جگہ فخار ہے. تو علماء نے فرمایا اختلاف کوئی نہیں، پہلے وہ مٹی تھی، جب پانی ڈالا گیا اس کی شکل تین ہو گئی، اور جب وہ سوکھ گئی تو اس لیے فرمایا من صلصال کالفخار. اب بجنے والی ہو گئی، جب مٹی پک جاتی ہے تو آواز دیتی ہے. اس لیے ان کیفیات مختلفہ کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا. کہیں فرماتی ہے من تراب، اور مٹی کو پانی میں گوندا گیا بن تین، اور اس پہ جب کچھ مدت گزر گئی، اس میں جب چکناہٹ پیدا ہو گئی، اس میں جب سختی پیدا ہو گئی، اس کو جب پکا دیا گیا تو اب آواز آنے لگی. آپ دیکھیں اینٹ خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں آواز آتی ہے کہ نہیں آتی، کچا تو نہیں رہ گیا اندر سے. اس لیے فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور کسی جگہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کر، ہر طاقتور سے طاقتور جانور ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، وہ گردن جھکا کے پانی پیتا ہے. ایک انسان ہے جو پانی کو اٹھاتا ہے، اپنی گردن خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکاتا. بڑے سے بڑے جانوروں کو دیکھ لیں، ان کی کیفیت کو دیکھ لیں، ان کی کیفیت انسان کو دیکھیں، اس کی قامت میں دیکھیں سرو قد ہے، اس کے رنگ کو دیکھیں تو ماشاءاللہ سفیدی ہے، اور کسی جگہ اس سفیدی میں حلاوت ہے، کسی جگہ سفیدی میں سونے کا رنگ ہے، کسی جگہ سفیدی میں حمرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے بال دیکھیں، اس کی آنکھیں دیکھیں، پلکیں دیکھیں، دانت دیکھیں، اس کے ہونٹ دیکھیں کہ گلاب کی پنکھڑیاں ہیں، اس کی زبان دیکھیں کہ کیسے بولتا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا جانور بول کے نہیں بتا سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ بیچارہ گاں گاں کرتا پھرے گا. ایک انسان ہے جو اپنی ہر ضرورت جو ہے نطق سے پوری کرتا ہے. اب دیکھیں گائے کو بھوک لگے کیا کہے کہ بلائے گی تو نہیں نا آپ کو، آباد دے دے گی بیچاری. بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اسی طرح ہاتھی ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، بھگیاڑ ہیں، چیتا ہے، ہر جانور ہے لیکن بول نہیں سکتا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں حیوان ناطق بنا دیا ہے، تیرے منہ میں زبان رکھ دی ہے تاکہ تیری جو ضرورت ہے اپنے مفہوم کو زبان سے ادا کرو. اس لیے فرماتی ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تنتشرون کا کیا معنی؟ جیسے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی تو اقطار عالم میں پھرتا ہے، کبھی تو دریاؤں کے سینے پہ سفر کرتا ہے، کبھی تو ہوائی جہازوں میں بیٹھ کے فضاؤں کو مسخر کرتا ہے، کبھی ایک جانب سے دوسری جانب جاتا ہے، اور کبھی تو اپنی قوتوں سے عالم کو مسخر کرتا ہے. دیکھو بنایا میں نے تمہیں مٹی سے، اور تمہارے اندر میں نے
میں ایسی شان رکھ لی، اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کے بیٹے کو کتنی شان والا بنایا، حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، میں نے ان کے لیے دریا تابع کر دیے، میں نے ان کے لیے خشکیاں تابع کر لی، کبھی اونٹوں پہ سفر کرتا ہے، کبھی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے، کبھی دریاؤں کے سینے پہ بحری جہازوں میں بیٹھ کے، کشتیوں میں بیٹھ کے، بوٹ میں بیٹھ کے سفر کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کتنی شان دی ہے کہ ہر چیز تیرے اٹھانے کے لیے ہے، اور میں نے تیرے لیے جانور پیدا کیے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے میں نے ان میں منافع رکھے ہیں۔ کسی جانور کا گوشت کھاتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، کسی کے چمڑے کے جوتے بناتے ہو، اور کسی کے بالوں سے تم اپنے لیے گرم لباس تیار کرتے ہو، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے تیرے لیے ہے، لیکن اللہ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور فرمایا میں نے جن و انس کو اس لیے بنایا ہے کہ میری عبادت کریں، خالص عبادت کریں، عبادت میں شریک نہ کریں، عبادت میں شرک نہ کریں، عبادت میں کھوٹ نہ ملائیں، عبادت میں ریا نہ کریں، عبادت ہو تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میرا بندہ دیکھو کتنا نافرمان ہے کہ میں نے سب کچھ تیرے تابع کر دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، تو اپنے رب کریم کو بھول گیا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں اعتدال بخشا ہے، جس نے تمہیں احسن تقویم پہ بنایا ہے، جس نے تمہیں اعضاء عطا فرمائے ہیں، ان اعضاء کو حرکت دینے کا تمہیں اختیار دیا ہے، اور تیری کیسی پیاری پیاری صورتیں بنائی ہیں، اس سب کے باوجود تو اپنے اللہ کو بھولا ہوا ہے، کبھی غیروں کے دروازے پہ جھکتا ہے، کبھی غیروں کے دروازے پہ غیروں کو سجدے کرتا ہے، کبھی غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح دین پہ چلنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز میں وہ میرے جو دوست تھے عتیق صاحب، اللہ مغفرت فرمائے، اور اللہ سب مسلمان جو فوت ہو گئے مغفرت فرمائے، وہ بھی بیچارے شہید ہوئے حادثے میں، اور ان کا بیٹا بھی چھوٹا سا حسان، تو انشاءاللہ عشاء کے ساتھ ان کا جنازہ ہے، تو ساتھی جن کو اللہ توفیق دے جنازہ تو انشاءاللہ سب پڑھیں گے، ان کو اللہ توفیق عطا فرمائے وہ اور بھی ثواب مشاہدت کا حاصل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ قیامت والے دن جو ہے اسی طرح باپ کے نام سے پکارا جائے گا، بالکل یہ تو جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ دنیا میں باپ کے نام سے، قیامت میں ماں کے نام سے، بے وقوفی کی بات ہے۔ دنیا میں بھی باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اور آخرت میں بھی باپ کے نام سے پکارا جائے گا، الا عیسی ابن مریم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ کہتے جی میں بھی اور میری بیوی جو ہے بالوں کو کالا رنگ کرتے ہیں، کالا نہ کیا کرو، کالے میں کچھ اور مہندی وہندی ملا لیا کرو، وہ اچھا بھی لگے گا اور تمہارا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی مہندی لگاتا ہے یا خضاب لگاتا ہے، اس کے بعد جو غسل کرے گا وہ بالکل غسل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رنگ جو ہے کوئی تہ نہیں جم جاتی بال کے اوپر کے اندر پانی نہ جائے۔ اگر 4 رکعات ظہر ہے، 4 سنتیں جو مؤکدہ ہیں 2 کر کے پڑھیں تو الحمدللہ، 4 پڑھیں تو الحمدللہ، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ 2 کر کے پڑھو تو افضل ہے، کہ رات کی تہجد 4 رکعات ملا کے پڑھو اور دن میں 2 کر کے پڑھو۔
اگر ایک آدمی مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا ہے، مکہ مکرمہ سے تقریباً 30 یا 40 کلومیٹر پہ پہنچا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو قصر پڑے گا، سفر میں چل پڑا ہے بس۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ سارا سفر کرنے کے بعد قصر کرے۔ جب سفر شروع ہو گیا تم اپنے شہر کے حدود سے نکل گئے، اب قصر ہے۔ میں نے عصر کی نماز مدینہ منورہ سے واپس آتے ہوئے میری نماز قضا ہو گئی۔ میں نے مکہ پہنچ کے 5 بجے 4 رکعت ادا کیا۔ کون سے 5 بجے؟ اگر دن کے 5 بجے ہے تو قضا کیسے ہو گئی؟ آج کل تو سورج جو ہے وہ 6:15 بجے ڈوبتا ہے، تو آپ تو 6:10 تک بھی نماز پڑھ سکتے تھے، آپ کی ادا ہوگی، قضا کیسے ہو گئی؟ یعنی جو نماز کے وقت میں اذان ہوتی ہے اس میں نہ پڑھو، لیکن آخری وقت تو اس کا موجود ہے نا۔ کہتے کہ طواف زیارت جو ہے میں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ 25 ذی الحجہ کو کیا ہے۔ کیا کوئی عذر تھا؟ اگر کوئی عذر ہے، مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر بغیر عذر کے 12 کے بعد کیا تو احناف کے نزدیک ہر آدمی پہ ایک دم واجب ہو جاتی ہے، ایک بکری دینی ہوگی۔ باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، لیکن احناف اس مسئلے میں سخت ہیں، کہتے ہیں حج کا فرض ہے، بس اس کے اوقات ہیں۔ میرا بھائی تمام ائمہ اربعہ جو ہیں وہ برحق ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ایک مسلک پہ ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معلومات، ہمارا علم اتنا نہیں ہوتا کہ ہم 4 ائمہ کے دلائل دیکھ کے خود فیصلے کرتے رہیں۔ اگر اتنا بڑا علم ہے تمہارے پاس پھر تمہیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر تم ائمہ اربعہ کے دلائل جانتے ہو اور یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہو کہ دلیل قوی کس کی ہے، راجح قول کس کا ہے، مرجوح قول کس کا ہے، تمہیں کہ تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو پھر خود اپنی تحقیق کر کے عمل کرو۔ اگر عصر کی نماز کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے، سجدہ تلاوت آ جائے کر سکتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ وہ بھی مغرب کے بعد کرے، لیکن کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ کسی پیر کی بیعت ہونی چاہیے، کوئی اچھا آدمی مل جائے جو موحد بھی ہو، متبع سنت محمد مصطفیٰ بھی ہو، قرآن و سنت کے جاننے اور سمجھنے والا بھی ہو اور تمہیں صحیح راستے پہ لگا سکے، بالکل کرو، کوئی منع نہیں۔ میری والدہ بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے لا علاج کیا ہے، اللہ شفا دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو لا علاج ٹھیک ہو جائے اور چاہے تو تندرست منٹ میں چلے جائے، یہ تو اس کے ہاتھ میں۔ کہتے جی کہ ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں نبی پاک نہیں سنتے، اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچائیں گے۔ البتہ جو آدمی مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حضور کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو وہ حدیث مبارک آتی ہے کہ آپ سنتے ہیں۔ باقی اللہ عالم، اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھا کریں اختلاف میں پڑھنے سے بعض اوقات بے ادبی ہو جاتی ہے۔ تو آدمی ایسے مسائل میں کیوں الجھے، جو حکم ہے پورا کرو بس۔ بلا وجہ جب ہم بحث کریں گے نا میرا بھائی، ایک کہے گا سنتے ہیں، ایک کہے گا نہیں سنتے ہیں، ایک کہے گا سنتے ہیں، وہ ادھر بڑھتا جائے گا، وہ ادھر بڑھتا جائے گا، انجام یہ ہے کہ دونوں پٹری سے اتر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت میں رکھے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت فانک تقضی فلا یقضى علیک۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واصحابہ